اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام پیغام رحمت اور میں ہوں آپ کی میزبان نیہا خان۔ آج کا ہمارا خصوصی پروگرام ایک ایسے عظیم موضوع کے بارے میں ہے جس کا تعلق ہر مسلمان کے دل سے ہے، ایک ایسی ہستی کا ذکر جنہیں اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، جن کے ذریعے انسانیت کو ایمان، توحید، عدل، اخلاق، رحم، مساوات اور ہدایت کا راستہ ملا۔ جی ہاں، آج ہم گفتگو کریں گے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اہمیت ہے، اسے منانے کا اسلامی طریقہ کیا ہے، شریعت میں اس کے کیا احکام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کب اور کہاں ہوئی، میلاد کی باقاعدہ محافل کی تاریخی ابتدا کب ہوئی، مسلمان میلاد کیوں مناتے ہیں، کیا قرآن و حدیث میں اس کی کوئی اصل موجود ہے، اور اگر اس مسئلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے تو وہ اختلاف کس بنیاد پر ہے۔ ناظرین، آج ہم ان تمام سوالات کا جواب جذباتی بحث کے بجائے قرآن، حدیث، سیرت اور اسلامی تاریخ کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری صرف عرب کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بت پرستی کے اندھیروں سے نکال کر توحید کی روشنی دی، ظلم کے مقابلے میں عدل قائم کیا، کمزوروں کے حقوق بیان کیے، یتیموں، مسکینوں، عورتوں، غلاموں اور پڑوسیوں کے حقوق واضح کیے اور انسان کو اس کے رب سے جوڑ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب مسلمان میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے دل میں سب سے پہلے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد کیا ہے؟ میلاد عربی زبان کے لفظ ولادت سے نکلا ہے اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی یاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو یاد کرنا ہے۔ اب ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بارے میں اسلامی تاریخ کیا بتاتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں عام الفیل کے سال ہوئی ہے۔ عام الفیل وہ سال ہوتا ہے جب یمن کے حکمران ابرہہ نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ اسی سال دنیا میں وہ عظیم شخصیت تشریف لائے جس کے ذریعے پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا دروازہ کھلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا بھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ابتدا میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس ہوئی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پاس تشریف لائے۔ 6 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے پرورش فرمائی اور ان کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی۔ یہ پوری زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی سے آزمائشوں، صبر اور مشکلات کے مراحل سے گزارا تاکہ آنے والی عظیم ذمہ داری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تیار ہو۔ ناظرین، اب ایک بہت اہم بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کے بارے میں عام طور پر 12 ربیع الاول کا ذکر کیا جاتا ہے۔
خصوصاً برصغیر اور دنیا کی کئی مسلم معاشروں میں اسی تاریخ کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جاتا ہے۔ تاہم تاریخی اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی عین تاریخ کے بارے میں مورخین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ پیر کے دن ولادت ہونے کے بارے میں صحیح حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جس میں میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اس حدیث سے ہمیں ایک اہم رہنمائی ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت والے دن کی نسبت کو اللہ کی نعمت اور اپنی نبوت کے آغاز کے ساتھ یاد کیا ہے اور پیر کا روزہ رکھا۔ لیکن یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ حدیث میں پیر کے روزے کا ذکر ہے، سالانہ اجتماعی میلاد کی مخصوص تقریب کا حکم نہیں دیا گیا۔ یہی نقطہ میلاد کے فقہی مسئلے کو سمجھنے میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مسلمان میلاد کیوں مناتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف اور آوری کو اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر اسی پر خوش ہونا چاہیے۔ بعض علماء نے اس آیت میں اللہ کی رحمت کے مفہوم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور تشریف آوری کے ساتھ بھی جوڑا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین قرار کیا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فطری جذبہ ہے۔ لیکن اسلام میں خوشی کا اظہار بھی شریعت کی حدود کے اندر ہونا چاہیے۔ اگر میلاد کی محفل میں قرآن مجید کی تلاوت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جائے، درود و سلام پڑھا جائے، نعتیہ کلام پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، صدقہ و خیرات کیا جائے، غریبوں اور ضرورت مندوں کو کھانا کھلایا جائے اور لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی ترغیب دی جائے تو یہ تمام اعمال اپنی اصل کے اعتبار سے نیک اعمال ہیں۔ تاہم یہاں ایک فقہی نقطہ بہت اہم ہے۔ کسی جائز نیک عمل کو ایک مخصوص سالانہ مذہبی رسم یا ایسا لازمی شرعی فریضہ قرار دینا جس کی تعین قرآن و سنت نے نہ کی ہو، اس بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میلاد کے مسئلے میں علماء کی آراء مختلف ہیں۔ ایک طبقہ علماء کا موقف ہے کہ اگر میلاد کی محفل میں کوئی خلاف شرع کام نہ ہو اور اس میں قرآن، ذکر، درود و سیرت، نعت اور صدقہ جیسے نیک اعمال کیے جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی اور سیرت کے ذکر کے لیے ایسی مجلس منعقد کرنا جائز بلکہ باعث خیر ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف بعض علماء کا موقف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں موجودہ شکل کی سالانہ میلاد تقریب منعقد نہیں فرمائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایسا نہیں کیا اور ابتدائی 3 صدیوں میں اس شکل کی سالانہ تقریب کا واضح ثبوت نہیں ملتا، اس لیے اس سے مستقبل مذہبی طریقہ یا عبادت سمجھ کر اختیار کرنا بدعت کے دائرے میں آ سکتا ہے۔ اس موقف کے حامل علماء اس بات پر زور دیتے ہیں کہ عبادات اور مخصوص مذہبی تہواروں کے لیے شریعت کی واضح دلیل ضروری ہے۔ ناظرین، اس اختلاف کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ میلاد کے بارے میں یہ کہنا کہ تمام علماء اس کے قائل ہیں تاریخی اور فقہی اعتبار سے درست نہیں۔ اسی طرح یہ کہنا بھی درست نہیں کہ میلاد منانے والا ہر مسلمان لازماً دین سے خارج یا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم ہے۔ یہ ایک فقہی اختلاف ہے اور اختلاف فقہ میں ایک دوسرے کی نیت، ایمان اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے بجائے علم، ادب اور حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اب آئیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخی ابتدا کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور اور
تابعین و تابع تابعین کے زمانے میں موجودہ انداز کی باقاعدہ سالانہ میلاد تقریب کے شواہد نہیں ملتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور ابتدائی نسلوں کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور شمائل، اخلاق اور فضائل کا ذکر ضرور ہوتا تھا، لیکن مخصوص سالانہ جشن کی شکل بعد کے ادوار میں نمایاں ہوتی۔ تاریخی مصادر میں فاطمی دور میں میلاد سے متعلق شاہی تقریبات کا ذکر ملتا ہے۔ بعد میں اسلامی دنیا کے مختلف علاقوں میں میلاد کی محافل مختلف انداز میں منعقد ہونے لگی۔ خاص طور پر عراق کے شہر اربل میں حکمران مظفر الدین کو کبرا کے دور میں بڑے پیمانے پر میلاد کی تقریبات کا تاریخی ذکر ملتا ہے۔ ان تقریبات میں علماء، صوفیاء، شعراء اور عوام شریک ہوتے تھے اور سیرت و فضائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیے جاتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ روایت مختلف مسلم معاشروں میں پھیلتی گئی۔ برصغیر میں بھی میلاد کی محافل نے ایک خاص مذہبی و ثقافتی صورت اختیار کی، جس میں نعت، سیرت، درود و سلام، جلوس، چراغاں، محافل اور صدقہ و خیرات جیسے مختلف روایات شامل ہوئیں۔ یہاں ایک علمی فرق سمجھنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان اور درود و سلام اسلام کی بنیادی تعلیمات میں شامل ہیں، جبکہ موجودہ شکل کی مخصوص سالانہ میلاد تقریبات تاریخی طور پر بعد کے ادوار میں ظاہر ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان میلاد مناتا ہے تو اسلامی طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ناظرین، اس کا سب سے خوبصورت جواب خود سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، نبوت، مکی دور، ہجرت، مدنی زندگی، غزوات اور معاملات، اخلاق، عبادات، عدل، رحم اور آخری خطبے سے سبق حاصل کیا جائے۔ درود و سلام کثرت سے پڑھا جائے۔ نعتیہ کلام ایسا ہو جس میں عقیدہ درست ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے شریعت کی حدود کا خیال رکھا جائے۔ غریبوں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کی مدد کی جائے۔ یتیموں اور پڑوسیوں کا خیال رکھا جائے۔ لوگوں کو نماز، قرآن، سنت اور اچھے اخلاق کی طرف بلایا جائے۔ اور سب سے اہم بات، محفل کے بعد ہماری زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے۔ اگر ہم میلاد کی محفل میں درود پڑھیں لیکن نماز چھوڑ دیں، نعت پڑھیں لیکن جھوٹ بولیں، چراغاں کریں لیکن پڑوسی کو تکلیف دیں، محبت کے دعوے کریں لیکن والدین کے ساتھ بدسلوکی کریں، تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا حاصل کیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سب سے بڑا ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اس لیے میلاد کا اصل پیغام صرف جشن نہیں بلکہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے۔ ناظرین، اب ایک اور اہم پہلو، میلاد کی محفل میں کن چیزوں سے بچنا چاہیے؟ سب سے پہلے فضول خرچی سے۔ اسلام ہمیں اسراف سے روکتا ہے۔ دوسرا، ایسی سرگرمیوں سے جن سے کسی دوسرے مسلمان یا پڑوسی کو تکلیف پہنچے۔ تیسرا، نماز اور فرائض کو نظر انداز کرنے سے۔ چوتھا، غیر مستعین اور من گھڑت واقعات کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بیان کرنے سے۔ پانچواں، ایسے الفاظ سے جن میں عقیدے کے حدود سے تجاوز ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے محبت اور ادب ضروری ہے، لیکن عقیدہ بھی درست رہنا چاہیے۔ اسی طرح میلاد کو مسلمانوں کے درمیان نفرت، گالم گلوچ یا فرقہ وارانہ تصادم کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق، رحم اور بھائی چارے کی تعلیم دی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہونے والی محفل میں بھی اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آنی چاہیے۔ ناظرین، ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ کیا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عید کہنا درست ہے؟ اسلام میں شرعی عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہیں۔
اور جمعے کی بھی خصوصی فضیلت ہے۔ اس لیے میلاد کو شرعی عید کے طور پر اسی معنی میں قرار دینا جس طرح عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہیں ایک الگ فقہی مسئلہ ہے، اور علماء نے اس پر مختلف تفصیلات بیان کی ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ اسے یوم ذکر سیرت، درود والسلام اور اظہار محبت کے طور پر سمجھا جائے، نہ کہ ایسے فرض یا واجب مذہبی عید کے طور پر جس کا حکم شریعت نے واضح طور پر مقرر کیا ہو۔ اب ناظرین، اگر ہم پورے موضوع کو چند بنیادی نکات میں سمجھیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ تیسری بات یہ کہ پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کا ذکر فرمایا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ موجودہ شکل کی سالانہ میلاد تقریبات ابتدائی اسلامی دور کے بعد تاریخی طور پر سامنے آئی ہیں۔ پانچویں بات یہ کہ میلاد کے شرعی حکم میں علماء کے درمیان اختلاف موجود ہے۔ چھٹویں بات یہ کہ جو علماء اسے جائز سمجھتے ہیں وہ اسے قرآن، ذکر، درود، سیرت، نعت اور صدقہ جیسے جائز اعمال پر مشتمل مجلس کی صورت میں جائز قرار دیتے ہیں، جبکہ جو علماء اسے بدعت قرار دیتے ہیں وہ ابتدائی دور میں اس مخصوص سالانہ اجتماع کے نہ ہونے کو بنیادی دلیل بناتے ہیں۔ اور ساتویں اور سب سے اہم بات یہ کہ میلاد ہو یا نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہماری روزمرہ زندگی میں ضرور ہونی چاہیے۔ ناظرین، ذرا تصور کیجئے کہ اگر ہم ربیع الاول میں صرف ایک عہد کر لیں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، وعدہ پورا کریں گے، والدین کی خدمت کریں گے، یتیم کا خیال رکھیں گے، غریب کی مدد کریں گے، پڑوسی کو تکلیف نہیں دیں گے، نماز کی پابندی کریں گے، قرآن سے تعلق مضبوط کریں گے اور روزانہ درود و شریف پڑھیں گے، تو کیا یہ ہمارے لیے میلاد کا سب سے خوبصورت پیغام نہیں ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یاد کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی زندگی بدلنے کے لیے دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اصل عزت تقوی میں ہے، اصل طاقت اخلاق میں ہے، اصل کامیابی اللہ کی اطاعت میں ہے، اور اصل محبت اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ اس لیے آئیے میلاد کے مسئلے پر اختلاف ہو تو بھی ادب برقرار رکھیں، جو مناتے ہیں وہ شریعت کی حدود کا خیال رکھیں، اور جو نہیں مناتے وہ دوسروں کی نیت پر حکم نہ لگائیں۔ ایک دوسرے کو مسلمان سمجھیں، ایک دوسرے کا احترام کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین کرام، آج کے اس خصوصی پروگرام کا اختتام ہم اسی پیغام کے ساتھ کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت کا باب ہے۔ میلاد منانے کا طریقہ ہو یا اس کے شرعی حکم کے بارے میں فقہی اختلاف، ہر مسلمان کو چاہیے کہ قرآن و سنت سے اپنا تعلق مضبوط کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے کردار میں ظاہر کرے۔ صرف زبان سے محبت نہیں بلکہ عمل سے محبت، صرف نعت نہیں بلکہ سنت، صرف چراغاں نہیں بلکہ دلوں میں ایمان کی روشنی، صرف محفل نہیں بلکہ پوری زندگی کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنانے کی کوشش۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں درود و سلام کی محبت پیدا فرمائے، ہمیں دین کو سمجھنے، اختلاف میں ادب رکھنے اور حق بات کو حکمت کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، میں ہوں نیہا خان اور آپ دیکھ رہے تھے آواز ٹی وی کا خصوصی پروگرام پیغام رحمت۔ اگر آج کی گفتگو سے آپ کو ایک بات یاد رکھنی ہو تو وہ یہ ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف ایک دین کا جذبہ نہیں، پوری زندگی کا راستہ ہے۔
اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے، اسے سمجھیے، اس پر عمل کیجیے اور اپنے کردار سے دنیا کو بتائیے کہ ہم واقعی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ اسی دعا کے ساتھ مجھے اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔